بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی ذات عالی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اعمال عطا فرمائے ہیں۔ دنیا میں کھانا پینا، رہن سہن، بچوں کا پیدا ہونا اور اسی طرح سے سردی سے بچنے کے لیے کسی جگہ کی پناہ لینا، گرمی سے بچنے کے لیے کسی جگہ کا سہارا لینا، یہ سب باتیں وہ ہیں جو انسان بھی کرتا ہے اور جانور بھی کرتا ہے۔ ہر جاندار کو رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ سردی میں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے، گرمی میں حرارت اور تپش سے بچانے کے لیے کھانے کا بھی وہ محتاج ہے، پینے کا بھی وہ محتاج ہے، اور بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بھی جانوروں کے ہاں ہے۔ جس طرح سے انسانوں میں ماں اپنے بچوں سے محبت رکھتی ہے، اسی طرح سے جانوروں میں بھی ہر مادہ، ہر ماں اپنے بچے سے محبت رکھتی ہے۔ گویا کہ کچھ عادات اور کچھ صفات کہیے اور کچھ باتیں کہیے کہ وہ انسان میں اور حیوان میں مشترک ہے۔ جسم کا بڑھنا، جسم کا گھٹنا، بیماری کا طاری ہونا، موت کا واقع ہونا، یہ ہر جاندار کے ساتھ ہے۔ تو انسان اور باقی جاندار سب کے سب ان تمام چیزوں میں برابر کے شریک ہیں۔ انسان جو ان جانوروں سے الگ ہو جاتا ہے، اور انسان کو جو اللہ پاک نے ایک امتیاز دیا ہے، اور انسان کو اللہ نے جانوروں پر جو برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے، وہ صفات کی وجہ سے ہے۔ مثلاً ایک جانور ہے، اگر وہ کسی آدمی کا سبزی کا، پھل کا ٹھیلا لگا ہوا ہے، اس کے پاس سے اگر وہ گزرتا ہے تو اس جانور کو اس کا شعور و احساس نہیں ہوتا کہ یہ کسی کا مال ہے اور کسی نے یہ سجا کے رکھا ہے بیچنے کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ اس سے پالے گا، اس لیے اس نے ایسا کیا ہوا ہے۔ اس کو اس کا شعور نہیں ہے، اور وہ وہاں سے گزرتے ہوئے منہ مارتا ہے اور اگلے کا نقصان کر دیتا ہے۔ اگر مالک اس کے پاس ہے تو مالک اسے ڈنڈا مارے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اسی قسم کی جگہ سے گزرتے ہوئے، سبزی کے ٹھیلے کی مثال لے لیجئے، وہاں سے گزرتے ہوئے اگر کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، چرا لیتا ہے، بغیر قیمت دیے، پیسہ دیے اٹھا لیتا ہے، بلا اجازت کے اٹھا لیتا ہے، کس کے لیے؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو اس انسان میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ اب یہ جائز اور ناجائز کی تمیز جو کرنا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ انسان کرتا ہے۔ یہ فرق صحیح اور غلط کا فرق کون کرتا ہے؟ یہ انسان کرتا ہے۔ اس جانور کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر سے بھی یہ شعور مٹ جائے تو پھر یہ انسان اس جانور کی طرح ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی، ایک اور مثال، جنگل میں درندہ، بھیڑیا، چیتا، شیر
وہ کسی جانور پر حملہ کرتا ہے اور اس کو اپنا لقمہ بناتا ہے اور اپنے بچوں کی خوراک کا انتظام کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی جان لے کر مال کماتا ہے، مال کی خاطر کسی کی جان لے لیتا ہے، اور جان لے کر جو اس نے مال کمایا اس مال کے ذریعے سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ اس نے پالا، تو بالکل یہ انسان اور وہ درندہ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا، اس لیے کہ اس درندے کے اندر یہ خوبی، یہ صفت نہیں ہے، یہ احساس نہیں ہے کہ میں جس کی جان لے رہا ہوں وہ کسی کا بیٹا ہوگا یا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کا بچہ ہوگا، اور میں اس کی جان لوں گا اس کے بچے ہوں گے، اسے یہ بالکل شعور نہیں ہے، وہ اپنے لیے اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر انسان بھی اس فرق کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور فرق نہیں کرتا کہ یہ جان لینا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اور بغیر اس فرق کیے وہ جان کسی انسان کی لے لیتا ہے، تو اس انسان میں اور اس درندے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر۔ نمبر 3، ایک سانپ اور بچھو ہے۔ سانپ اور بچھو کا کام ہے ڈھسنا، اور اس کو پتہ ہے کہ ڈھسنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ اس کی خوراک نہیں ہے، لیکن بس اس کا مزاج ہے ڈھسنا، اس کا مزاج ہے ڈھسنا۔ وہ جس کو ڈھستا ہے چاہے اس کی جان چلی جائے، چاہے اس کا شدید نقصان ہو جائے، اسے اس کا شعور بالکل نہیں ہے۔ اگر انسان کا مزاج بھی اسی قسم کا بن جائے کہ مجھے فائدہ ملے یا نہ ملے، اگلے کا نقصان ہونا چاہیے، اس کا نقصان کرنے کے لیے اسے ڈھستا ہے، اس کے مال پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے، تو پھر اس انسان میں اور اس حیوان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، 3 طرح کی عادات و صفات ہیں، 3 طرح کی۔ اللہ کی ساری مخلوقات، اس مخلوقات میں آپ غور کرو، ایک عادات و صفات حیوانی صفات کہلاتی ہے، ہر جاندار کے اندر پائی جانے والی عادات، اس میں انسان بھی شریک ہے۔ نمبر 2، ملکوتی صفات، فرشتوں والی صفات جو فرشتوں میں پائی جاتی ہے۔ فرشتوں کی کیا صفات ہیں؟ نمبر 1، یفعلون ما یؤمرون، اللہ کا جو حکم آتا ہے اسے پورا کرتے ہیں، اس میں کسی جگہ پر کوتاہی نہیں کرتے، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ نمبر 2، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، ان کے مزاج میں نافرمانی نہیں ہے۔ نمبر 3، انسانوں کی خیرخواہی اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ، ملائکہ چپکے سے آتا ہے، آ کر آپ کی مدد کر کے چلا جاتا ہے، اسے یہ خیال نہیں یا وہ یہ نہیں جذبہ رکھتا کہ آپ میری واہ واہ کریں، آپ مجھے کھلائیں، مجھے پلائیں، مجھے چائے پلائیں، میری عزت کریں، اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں۔ کبھی کبھی راستے میں چلتے چلتے آپ موت سامنے آ گئی، اچانک کوئی ذریعہ بچنے کا آ گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، بال بچ گئے۔ وہ بال کیسے بچ گئے؟ اللہ کا فرشتہ ہے جو آپ کے ساتھ تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا ہوا ہے۔ لیکن اس فرشتے نے آپ کی مدد کی، وہ آپ سے مدح نہیں چاہتا، آپ سے تعریف نہیں چاہتا کہ بھائی میں نے آپ کی مدد کی ہے، میری تعریف کرو، یہ اس کا مزاج نہیں، یہ فرشتوں کی صفات ہے۔ انسان وہ چیز ہے کہ جس کے اندر جانداروں، جانوروں والی بھی عادات ہیں، فرشتوں والی بھی عادات ہیں، یہ دونوں عادتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں ایثار اور قربانی کے جذبات بھی ہیں، اور کسی مظلوم کو تڑپتا دیکھ کر بے قرار ہونے والا جذبہ اس کے اندر موجود ہے، اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے، اور یہ حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز اور غلط اور صحیح میں پہچان کرے، یہ پہچان کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، جو کہ حیوان میں نہیں ہے۔ تو یہ انسان حیوان سے ممتاز اور فرق اسی وجہ سے ہوتا ہے۔
ایک آدمی کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا، بھائی یہ پلیٹ ہے، اس میں جو کھانا رکھا ہے یہ حلال ہے اور اس میں حرام ہے، تو اگر اس کے اندر انسانیت جاگ رہی ہوئی اور ایمانی طاقت اس کے اندر بیدار ہوئی تو یہ حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، اور اگر ایمانی حرارت اور طاقت نہیں ہوئی تو اس کے لیے دونوں کھانے ہیں، دونوں سے پیٹ بھرے گا۔ جیسے جانور کے سامنے دو کھانے لا کے رکھ دو، دو چارے رکھ دو، ایک کہا جائے یہ چوری کا ہے اور ایک آپ کے مالک کے اپنے پیسوں کا خریدا ہوا ہے، اسے اس سے کیا تمیز ہے کہ کون سا چوری کا ہے کون سا مالک کے پیسوں کا ہے؟ تو انسان کے اندر سے اگر یہ امتیاز اور یہ فرق مٹ جاتا ہے تو پھر یہ انسان اور حیوان اس کی زندگی برابر ہے۔ پھر اسی کو کہا رددناہ اسفل سافلین، یہ جہنم کے نچلے طبقے میں پھر جائے گا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان اور دیگر جتنے بھی جاندار ہیں سب کے سب جانداروں کو جو اللہ نے بنایا وہ زمین سے اٹھایا، مٹی سے اللہ نے اٹھایا۔ جب مٹی سے پیدا ہوئے تو ان کی ساری خوراکیں مٹی سے ہی آتی ہے، کھانے کی جتنی بھی خوراک ہے وہ مٹی سے ہے، اور انسان کے اندر دوسری چیز روح ہے، روح اوپر سے آئی ہے، آسمانوں سے آئی ہے۔ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور اس روح کی خوراک اور اس کی غذا بھی اوپر سے ہی آتی ہے۔ روح کی غذا قرآن روح کی غذا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت روح کی غذا ہے، اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا یہ روح کی غذا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا یہ روح کی غذا ہے، گناہوں سے بچنا یہ روح کی غذا ہے۔ تو اب یہ دو چیزوں سے مرکب ہوا انسان کا مجموعہ، جسم سے بھی اور روح سے بھی۔ اگر آپ جسم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو اچھی اچھی غذائیں کھلائیں، یہ طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ طاقتور ہوگا تو اس کے اندر جو حیوانیت کی عادات ہیں، یعنی جاندار ہونے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ طاقت پکڑیں گی، وہ زور پکڑیں گی، وہ عروج پکڑیں گی۔ جتنا طاقتور ہوگا اتنا کھانے کا طلبگار ہوگا، اچھا کھانے کا طلبگار اور اچھا پینے کا طلبگار ہوگا، یہ طاقتیں جتنی بڑھتی چلی جائیں گی، جنسی تسکین، جنسی خواہشات اتنا اس کے اندر ابھرتی چلی جائیں گی، یہ سب جانوروں والی عادتیں ہیں۔ اور اگر اس کی جسمانی طاقت کو آپ کمزور کرنے کے لیے کھانا کچھ وقت کے لیے کم کر دیں اور روحانی غذائیں آپ اس کو دیں، اس کو تلاوت کی غذا روز دیں، اس کو ذکر کی غذا روزانہ دیں، اس کو اللہ پاک کے سامنے مناجات کرنے اور اللہ سے مانگنے کی غذا اس کو روزانہ ملتی رہے، یہ روح کی غذائیں اس کو ملتی رہیں، تو اب روح طاقتور ہو جائے گی اور حیوانی طاقت اس کی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اور روزے کا مقصد یہی ہے، حیوانی طاقت کو کمزور کرنا، روحانی طاقت کو اوپر کرنا۔ بس یہ روزے کا فلسفہ اگر ذہن میں آ گیا تو پھر اس فلسفے کے مطابق آپ روزہ رکھیں گے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، حیوانی عادات و طاقتوں کو کمزور کرنا اور روحانی طاقتوں کو اوپر بڑھانا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پورا سال انسان اس پر محنت کرتا کہ انسان کی حیوانی طاقتیں کمزور رہتی اور روحانی طاقتیں اوپر رہتی، اور روحانی طاقتیں جب اوپر ہوتی ہیں تو پھر یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی بھی کرتا ہے، خیر خواہی کے جذبات بھی آتے ہیں، پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرنے کی فکر کرتا ہے، اور جب حیوانوں والی طاقتیں غالب آئیں گی تو پھر یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوسرے کا پیٹ کاٹتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو زندگی تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس قدر ان کی روحانی طاقتیں اوپر آ گئیں، اتنی اوپر آ گئیں کہ اپنے گھر میں فاقے برداشت کر کے دوسروں کو کھلانا، یہ کھلا کر ان کو لطف آتا تھا، آج وہ ہمیں کھا کر مزہ نہیں آتا جو انہیں بھوکا رہ کر مزہ آتا تھا۔ گھر میں مہمان آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ صرف تھوڑا سا ہے جو بچوں کا ہے اور ہمارے گزارے کا ہے، کہا بچوں کو سلا دو اور ہم دونوں مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور اندھیرا کر دیں گے کمرے میں، مہمان سمجھے گا کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں ہم دونوں، ہم نہیں کھائیں گے تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ اس بھوکا رہنے میں ان کو اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آتا تھا، اتنا سکون آتا تھا جو پیٹ بھر کر کھانے سے نہیں آتا تھا۔
سبحان اللہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے نا، یہ ہیں روحانی جذبات، یہ ہیں روحانی طاقتیں. اور جب یہ روحانی طاقتیں، میدان کارزار گرم ہے، ایک آدمی زخموں سے نڈھال ہے، پانی پینے والا جاتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، تو پانی پلانے کے لیے گلاس قریب لے کے جاتا ہے، برابر سے آواز آتی ہے مجھے بھی پلاؤ. اب یہ پہلے والا جو تڑپ رہا ہے، پانی کے گھونٹ کے لیے تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے، یہ کہتا ہے اسے پلاؤ پہلے. یہ گلاس لے کے دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، برابر سے آواز آتی ہے تیسرے کی مجھے بھی پانی چاہیے. یہ دوسرا کہتا ہے، یہ ترس رہا ہے گھونٹ کا، حلق تر کرنا چاہتا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. یہ ایثار اور یہ قربانی کے جذبات یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جب روحانی طاقت اوپر آتی ہے. روحانی طاقت میں غلبہ ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں جا کے پیدا ہوتی ہیں. اور پھر وہ تیسرے کے پاس جب جاتا ہے پلانے کے لیے تو پتہ چلا کہ وہ دم توڑ چکا. واپس دوسرے کے پاس آیا، چلو اس کو پلا لوں، پتہ وہ بھی دم توڑ چکا. پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا. اس طرح سے تینوں کے تینوں اشخاص ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے پیاسے دنیا سے رخصت ہوئے، پانی نہیں پیا. اور ایک تاریخ نے ایک مثال رقم کر دی ہے کہ انسانی ہمدردی کی یہ کوئی مثال کتنی عظیم ترین مثال ہے کہ ایک آدمی زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے اور آخری لمحات ہیں، اس وقت بھی اپنے مسلمان بھائی کا خیال اتنا رکھ رہا ہے کہ نہیں پہلے اسے پلاؤ، میں بعد میں پی لوں گا. تو بھائی روزہ اس لیے آتا ہے یہ جذبات پیدا ہو جائے، یہ روحانی طاقت اوپر آ جائے. تو یہ ہے لعلکم تتقون. اب یہ آیات آپ کے سامنے ہیں تو ان آیات کو ذرا آپ دیکھیے. میں ایک بار ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر ہم اپنے جو مسائل ہیں روزے کے ان کی طرف آتے ہیں. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ روزے کا ہر عبادت کا مقصد ہے، ہر عبادت کا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے روزے کا، آپ اتنا سا جواب دے دیں کہ روحانی طاقت کو اوپر لانا اور حیوانی طاقت کو کمزور کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے. لعلکم تتقون میں یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، 183 نمبر آیت آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جب اللہ پاک کوئی خاص حکم دیتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے وہ لوگو. آپ تو یہ ترجمہ کرتے ہو نا بس اتنا سا کہ اے ایمان والو، نہ اس میں بڑی گہرائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو مجھے اپنا رب مان چکے ہو، جو میرے رسولوں کو بھی مان چکے ہو، جو میری کتابوں کو بھی مان چکے ہو، جو میرے اوپر ایمان لا چکے ہو، جو میری آخرت کو مان چکے ہو، جنہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے، ایک عہد اور وعدہ کر لیا ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے سارے احکام کو تسلیم کرنا ہے اور جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ان سے ہم نے بچنا ہے. اسلام میں داخل ہوتے ہی آدمی ایک عہد کرتا ہے اللہ سے. تو یہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب اس طرح سے ہے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے. کتب علیکم، کتبہ کا معنی ہوتا ہے فرض کر دینا، لکھ دینا، لازم کر دینا. کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں. علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. ایک سیام کے لفظ کا ایک معنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیام، صوم، سیام. سیام بھی روزہ، صوم بھی روزہ، واو کے ساتھ بھی یا کے ساتھ بھی، دونوں کا معنی صوم سیام روزہ ہی ہے. یہ کس کو کہتے ہیں؟ سیام اور صوم کا مطلب اصل معنی ہے رک جانا، رکنا، باز آ جانا. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو تھوڑا سا اس لفظ کی گہرائی میں جائیے. عرب میں نماز کا رواج تو تھا، مشرکین عرب کے ہاں نماز تھی، اگرچہ نماز کا حلیہ بگاڑ دیا تھا انہوں نے. حج بھی تھا، عمرہ بھی تھا، طواف بھی تھا، ننگے ہو کے کرتے تھے، اور جو ننگے ہو کے طواف کرے اس کو بڑا سعادت مند سمجھتے تھے. مطلب یہ کچھ اعمال تھے، لیکن روزے کا تصور ان کے یہاں نہیں تھا. روزہ مدنی زندگی میں جا کے متعارف ہوا، مکی زندگی میں نہیں، مدنی زندگی میں. اچھا ہاں، اتنا لفظ صوم، لفظ سیام ان کے یہاں استعمال ہوتا تھا. کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ آپ لفظ پر غور کریں پھر آپ کو روزے کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. یہ عربی زبان بڑی عجیب کلام، بڑی عجیب زبان ہے. یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ گھوڑے پالتے تھے،
جنگوں میں کام آنے کے لیے عرب میں 2 قسم کے جانور زیادہ کثرت سے پائے جاتے تھے. ایک اونٹ استعمال کرتے تھے، لیکن اونٹ سست رفتار جانور ہے، تیز اتنا نہیں دوڑ سکتا جیسے گھوڑا دوڑتا ہے. میدان جنگ میں کام آنے کے لیے ظاہر ہے گھوڑے نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے مالک کو بھی بچانا ہے. پلٹ کے واپس بھاگنا بھی، جھپٹ کے حملہ کرنا بھی یہ جو گھوڑا کر سکتا ہے اونٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے گھوڑوں کو وہ پالتے تھے، گھوڑوں کو سدھاتے تھے. اچھا، جب گھوڑوں کو پالتے تھے تو گھوڑوں کو سدھانے اور پالنے کا اور سکھانے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ گھوڑوں کو اس طرح سے عادی بناتے تھے مشقت کا کہ جب شدید ترین گرمی ہوتی، لو چل رہی ہوتی تھی گرم، اور اس گرم کے اندر ریت کے ذرات بھی آ رہے ہوں، ناقابل برداشت ہو، خود تو اپنا سر منہ لپیٹ لیتے تھے، لیکن گھوڑے کو جس طرف سے آندھی طوفان آ رہا ہے اس طرف رخ کر کے کھڑا کر دیتے، اور وہ گھوڑا ساری گرمی کو اپنے اندر برداشت کرتا تاکہ برداشت کی صلاحیت اس پہ پیدا ہو. اچھا، پھر 2 دن 3 دن اس کو چارے سے دور رکھتے، نہیں کھلاتے تھے اس کو. اچھا، اونٹ وہ ہے کہ 3 دن 4 دن 6 دن 8 دن نہ بھی کھائے گزر بسر کر لیتا ہے، پتے کھا کے کانٹے کھا کے گزارا کر لیتا ہے، پانی نہ ملے جب بھی گزارا کر لیتا ہے. لیکن گھوڑا ایسا جانور نہیں ہے، یہ تو تھوڑی دیر بعد یہ مانگتا ہے، کھانے کی چیز مانگتا ہے، یہ پینے کی مانگتا ہے، خوراک کا متلاشی رہتا ہے. اچھا، یہ خواہش پرست جانور ہے اور قدرے اس کے اندر جو ہے وہ تکبر پایا جاتا ہے. تو یہ سارا تکبرانہ مزاج، اڑیل مزاج اس کا، اور کھانے پینے کی حرص اور اپنی مادہ کی حرص ختم کرنے کے لیے گھوڑوں کی مشقیں کرواتے تھے، اور 2 دن 3 دن اور کئی ماہ اس کو مادہ سے دور رکھتے تھے. جب یہ گھوڑا عادی بن جاتا کہ اب یہ میدان جنگ میں 10 گھنٹے بھی لڑے گا تو جناب یہ پانی نہیں طلب کرے گا، اب یہ کھانا نہیں مانگے گا، اب اس کو مادہ کی طرف کوئی توجہ نہیں جائے گی، اس لیے کہ یہ سدھایا ہوا گھوڑا ہے. اور اس کے مقابلے میں سرکش گھوڑا ہوتا تھا جو اس تمام تربیت سے نہیں گزرا، وہ تو منٹ کے اندر کھانے پینے کی چیز کا مطالبہ کرتا تھا، اور وہ کیسے میدان میں جا سکتا. لہٰذا ان گھوڑوں کو وہ نہیں لے جایا کرتے تھے، سدھائے ہوئے گھوڑوں کو لے جاتے. تو ان سدھائے ہوئے گھوڑوں کو پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ ان کو کہتے تھے صیام مفترست، یعنی وہ فرس، وہ گھوڑے افراس صائمت، روزہ رکھنے والے گھوڑے جن کو سدھایا گیا ہے کھانے سے پینے سے اور اسی طرح سے اپنی مادہ سے دور رکھ کر جن کی مشق کرائی گئی ہے، یہ گھوڑے. اور اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا تھا؟ سوم کا. تو یہ اب آپ اندازہ کریں کہ اس سرکش نفس کی مثال بھی اس سرکش گھوڑے کی طرح ہے. جس طرح سے وہ گھوڑے کو کھانے پینے سے اور اپنی مادہ سے دور رکھ کر اس کو میدان کا عادی بناتے تھے اور اس کے اندر وفاداری کا عنصر پیدا کرتے تھے کہ یہ مالک کی وفادار بن جائے. اور آپ کو پتہ ہے پھر کتنا وفادار وہ گھوڑا بن گیا کہ اس کی قسمیں اللہ نے کھائیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ان گھوڑوں کی قسم کہ جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فوسطن به جمعا، اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دشمنوں کے مجمع میں گھس جاتے ہیں اپنے مالک کی وفاداری کے اندر. یعنی اپنے مالک کی وفاداری میں یہ گھوڑا جان لٹاتا ہے. لیکن جو سرکش گھوڑا ہوتا تھا، جو سدھایا ہوا نہیں ہوتا تھا، وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. یہ وہ گھوڑا کرتا تھا جو سدھایا ہوا ہوتا تھا، جس کی تربیت ہوئی ہوتی تھی. تو اس روزے کا مقصد یہ سرکش نفس جو ہے یہ اللہ کے سامنے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے اس نفس پر رمضان میں محنت کی جاتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ 30 دن ہم آپ کو دے رہے ہیں، 29 دن دے رہے ہیں. ان 30 دنوں میں اور 29 دنوں میں اپنے نفس کو کھانے سے، پینے سے، جنسی خواہشات سے تھوڑا دور رکھو تاکہ اس کے اندر اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہو جائے.
سرکشی اس کی ختم ہو جائے، بغاوت اس کی ختم ہو جائے۔ لیکن اگر روزہ رکھ کر بھی 30 دن گزرنے کے بعد بھی سرکش کا سرکش رہا، وہ جس گھوڑے کو صبح سے شام تک مالک نے نہیں کھلایا اور شام کو خوب دبا کے کھلایا، تو اس کے اندر تو اطاعت شعاری کیسے پیدا ہوگی؟ وہ تو سرکش رہے گا، اس لیے کہ اس کے جسم کو اور اچھی خوراک ملی ہے۔ جب وہ اور اچھی خوراک ملی ہے تو جسم تو اور طاقتور ہوگا، اور جسمانی جو خواہشات ہیں وہ اس کے اندر اور ابھرنا شروع ہوگی۔ آج ہمارے روزوں کی مثال بھی یہ ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکا رکھتے ہیں اور شام کو اتنا کھلاتے ہیں جو غیر رمضان میں ہم نہیں کھا سکتے، تو نتیجہ یہ ہے کہ نفس سرکش کا سرکش ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے روزہ فرض کیا ہے تمہارے اوپر، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے پر نہیں ہے، تم سے پہلوں پر بھی ہے، لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یعنی روحانی طاقت آپ کی اوپر آ جائے جو آپ کو حرام سے روک سکے۔ ایام معدودات، یہ آپ جب ترجمہ اس کو ذہن نشین ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے، تاکہ آپ قرآن کو جب پڑھیں گے تو آپ کو اس کا معنی کچھ نہ کچھ ذہن میں آئے۔ ایام معدودات، یہ چند دن کی تو بات ہے۔ ایام معدودات، ایام یوم کی جمع ہے، چند دن، معدود عدد سے ہے، گنتی، چند گنتی کے دن ہیں، 29 دن ہیں، 30 دن ہیں، کوئی لمبا زمانہ ہے نہیں۔ پھر رخصت دی، فمن کان منکم مریضا، فمن کان، تم میں سے جو ہو، مریضا، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، یعنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، کسی ماہر ڈاکٹر نے اسے بتایا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے مضر ہے، یا کوئی آدمی سفر میں ہے، اور سفر سے مراد سفر شرعی ہے، اور جو 48 میل 77.5 کلومیٹر کہلاتا ہے، اتنا سفر جو آدمی کرے تو وہ چھوڑ سکتا ہے روزہ۔ فعدۃ من ایام اخر، وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں کی، یعنی دوسرے دنوں کی رمضان کے گزرنے کے بعد گنتی کے ایام پورے کر کے جو روزے چھوٹے ہیں وہ رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو شیخ فانی کہلاتا ہے، بڑھاپے کے اس اسٹیج پر پہنچ آیا کہ اب مزید اس کو صحت کی بحالی کی کوئی توقع نہیں ہے، اب آگے بیماری ہی ہے اور موت کا وقت اس کے قریب ہے، تو وہ فدیہ دے دے۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا، یعنی ایک صدقۃ الفطر ایک روزے کا فدیہ ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو بھی نیک کام کرے گا اس نیکی کا اسے اجر ملے گا۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر حالت سفر میں تم روزہ رکھ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھ لو۔ آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بات روزے کے فضائل کی ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے۔ شہر رمضان، کہا رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن کو اتارا گیا ہے، یہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، جیسے دو حافظ دور کرتے ہیں نا، ایک سناتا ہے دوسرا سنتا ہے، دوسرا سناتا ہے پہلا سنتا ہے، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے رمضان میں۔ اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ رمضان میں قرآن کا دور فرمایا، اور یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا، حضرت فاطمہ کو آپ نے کہہ دیا تھا کہ اس سال 2 بار جبریل نے دور کیا میرے ساتھ، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، ہدن للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح بیان ہے یہ ہدایت کا، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی چیز ہے، یعنی اس کے ذریعے سے صحیح اور غلط اور صحیح راہیں تم متعین کرو گے اور گمراہی سے بچو گے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جس آدمی کے پاس حاضر ہوا، شہیدہ شاہد حاضر ہونا، جس کے پاس حاضر
حاضر ہوا منکم تم میں سے الشہر مریض اور روزہ، یا تم میں سے جو آدمی رمضان کو پالے، اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہو فلیصم، وہ رمضان کا روزہ رکھے، یعنی رمضان کا مہینہ پائے گا تو روزہ رکھنا لازم۔ ومن کان مریضا، دوبارہ اس بات کو پھر سے دہرایا، ومن کان مریضا او علی سفر، جو بیمار ہے یا سفر ہے، فعدۃ من ایام اخر، یہ باقی دنوں کی گنتی کو پورا کر لے۔ اچھا اے اللہ یہ حکم کیوں تو نے دیا؟ بیمار کو رخصت دی ہے اور اسی طرح سے مسافر کو کہا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی لانا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، کہ اگر مسافر کے لیے بھی روزے کو لازم کر دیتا، بیمار کے لیے بھی روزے کو لازم کر دیتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم گنتی پوری کرو رمضان کی، یعنی 29-30 دن کی گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، یہ وہ جس دن چاند نظر آ جاتا ہے تو اس پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وہ جو کلمات ہیں یہ ان کلمات کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا نفس مغلوب ہو گیا ہے، تمہاری روحانی طاقت بڑھ گئی ہے اور تمہاری حیوانی طاقت کمزور ہو گئی ہے، اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ روزہ رکھ کر یہ عمل قابل شکر ہے، یہ شکر کرنا چاہیے۔ اچھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اب مسئلہ آیا یہ بات، چلو روزے میں تمہیں روزے اور دعاؤں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ساتھ دعا کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ بتا دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے تو میں جواب دوں گا۔ معنی یہ ہوا کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے، اور قبولیت کے لیے 2 شرائط ذکر فرمائے۔ نمبر 1 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے ہی پکاریں، کسی اور کو نہ پکاریں۔ پھر اے اللہ تو ہی میرا کام کرے گا، لیکن بھروسہ کسی اور پر بھی لگا ہوا ہے، بھروسہ مال پر بھی ہے، بھروسہ دنیا کی چیزوں پر بھی ہے۔ ہاں کام تو اللہ ہی کرے گا، لیکن یہ بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہے، یہ غلط ہے۔ نہیں، بھروسہ صرف میرے اوپر، اسباب پر بھروسہ نہ کرو، اسباب کو اختیار کرو لیکن بھروسہ اس پر نہ کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر اعتماد بھی رکھو، بدگمان نہ ہو جاؤ، میرے اوپر اعتماد بھی رکھو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایسا کریں گے تو یہ ہے رشد اور ہدایت کا راستہ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، ایک اور رخصت دی، جس طرح سے پیچھے بیمار کو رخصت دے دی ہے روزے سے، اور اسی طرح سے جناب مسافر کو رخصت دے دی ہے، ایک اور رخصت دی، چونکہ پہلے کہا تھا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ یہ پہلوں پر فرض کرنے کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ یہ حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ہزاروں سالوں سے روزہ چلا آ رہا ہے، گزشتہ امتوں میں بھی روزہ چلا آ رہا ہے، اور روحانی طاقت کو اوپر کرنے کے لیے اور حیوانی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے روزہ آتا ہے، تو وہ پہلے بھی لوگوں نے رکھا ہے اور ان لوگوں کو اس نسخے سے فائدہ ہوا ہے، لہذا تم بھی اس کو اپناؤ۔ اس لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا گیا، لیکن پہلوں کا جو روزہ تھا وہ مشقت والا روزہ تھا۔ اس روزے میں یہ بات تھی کہ اگر افطار کے بعد کوئی آدمی سو جاتا تو اب کچھ بھی نہیں کھا سکتا، سحری کھانے کی اب اجازت نہیں ہوتی تھی، اگلے دن تک اسی طرح سے بھوک سے روزہ رکھنا ہے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے روزہ افطار کیا، اور افطار کرنے کے بعد ان کی اہلیہ کچھ کھانا بنانے لگی ان کے لیے، تھکے ہوئے تھے، کام سے آئے، کھیت میں کام کر کے، تو آ کے لیٹے، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو اب تو نہیں کھا سکتے، جب نہیں کھا سکتے تو اب بھوکا روزہ رکھا، اب اگلے دن دوپہر کو نڈھال ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اس پر اللہ نے یہ حکم تخفیف کر دیا، ہلکا کر دیا کہ چلو پہلے تمہارے لیے یہ حکم تھا کہ اگر رات کو کوئی آدمی لیٹ جائے، سو جائے، اس کے بعد کھانا جائز نہیں ہے، اب صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو،
صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو۔ نمبر 2، دوسری آسانی یہ فرما دی ہے کہ پہلے روزوں کے اندر گزشتہ امتوں میں جو روزے تھے، دن کو تو روزے کی حالت میں جنسی ضرورت کو آدمی پورا نہیں کر سکتا، بیوی کے پاس جانا دن کو تو ویسے بھی روزے میں جائز نہیں ہوتا، اور رمضان کی راتوں میں بھی بیوی کے پاس جانا جائز نہ ہوتا۔ گویا کہ ایک ماہ کی یہ مشق تھی، ایک ماہ کی یہ مشق تھی۔ اب فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا گیا، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے حجاب ہونا، رفث کا معنی بے حجاب ہونا، عورتوں کی طرف تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہ کنائی لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، یعنی سمجھنے والا اس کو سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اور لباس سے انسان کی ستر پوشی ہوتی ہے، ستر انسان کا چھپتا ہے، لہذا تمہاری عزت اس میں ہے کہ جائز جگہ پر اپنی ضرورت کو پورا کر لو تاکہ تمہارا ایمان مکمل رہے، تاکہ تمہیں کسی قسم کا وسوسہ نہ آئے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تم کسی بے حیائی کے مرتکب ہو کر معاشرے کے اندر بدنام نہ ہو جاؤ۔ جس طرح سے لباس اترا ہوا آدمی ایک بدنام سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سے اگر تم خواہش کو پورا نہ کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کسی گناہ میں ملوث ہو جاؤ اور تم بدنام ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا علم اللہ، اللہ خوب جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم خیانت کر بیٹھو گے۔ اگر یہ حکم اسی طرح سے آتا کہ سارے رمضان کو جانا جائز نہیں ہے تو اللہ جانتا ہے تم خیانت کر لو گے، تو اللہ نے خود تمہارے لیے سہولت پیدا کر دی۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہیں رخصت دے دی، وعفا عنکم، درگزر کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب یہ ہے تم اپنی فالآن باشروہن، عورتوں کے ساتھ بے حجاب ہو جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، یعنی اولاد کے اسباب اختیار کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھے ہیں۔ پتہ چلا کہ اولاد کے اسباب کا اختیار کرنا اور کثرت اولاد کا ہونا یہ مقصود اور مطلوب ہے، اس لیے فرمایا وابتغوا ما كتب اللہ لکم۔ لیکن پھر فرمایا، ہاں کہاں چلا گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگا سے، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، صبح کے وقت۔ اس سے مراد رات سے سیاہ دھاگا، اس سے مراد رات ہے، سفید دھاگا اس سے مراد صبح ہے، اس سے مراد دن ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے عدی بن حاتم، انہوں نے 2 دھاگے لیے، ایک کالا لیا ایک سفید لیا، اور دونوں دھاگوں کو انہوں نے کیا انہوں نے لے جا کے اپنے تکیے کے نیچے رکھا، اور صبح دیکھتے رہے کہ سفید دھاگا سیاہ ہو جائے گا اور سیاہ سفید ہو جائے گا، دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے، تو اس وقت تک میں کھاتا رہوں گا۔ تو وہ تو ظاہر ہے دھاگوں نے تو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا تھا، وہ اسی طرح سے رہے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہ اللہ کے رسول صاحب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی یہ سفید دھاگا دن ہے اور کالا دھاگا رات مراد ہے۔ اس سے قرآن کنائی الفاظ استعمال کرتا ہے، یہ فصیح کلام ہے، یہ ایک معجز کلام ہے، یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور بس اوقات کنایا جو ہے نا وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے صریح لفظ سے، تو اس لیے یہ قرآن کا ایک کنائی لفظ ہے، اس سے مراد دن رات ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کو بھی عربی زبان والے ہونے کے باوجود بھی ضرورت پڑتی تھی ان کو کس چیز کی؟ سمجھانے والے کی ضرورت پڑتی تھی، سمجھے جی؟ تو ہر زبان میں کچھ کنائی، کچھ ضرب الامثال، کچھ اس قسم کے مثال یہ ایسے ہوتے ہیں۔ وہ انگریز کا دور تھا تو انگریز صاحب کے پاس ایک کلرک کام کرتے تھے، تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی تو انگریز کو کوئی جوش چڑھا، تو اس نے اپنے اس کلرک سے کہا کہ صاحب مجھے تم سے زیادہ اچھی اردو آتی ہے۔ تو اس کلرک نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ صاحب اگر میں نے امتحان لے لیا نا تو آپ پھر بغلیں جھانکنے لگیں گے۔ تو اس انگریز نے پوچھا کیا مطلب؟ تو کہا یہی تو ہے نا، آپ کو آتا نہیں ہے، بغلیں جھانکنے لگیں گے۔ تو انگریز نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں کل بتاؤں گا، مجھے 2 دن کی مہلت دو۔
اب وہ جناب ڈکشنری لے کے بیٹھا ہے، بغلیں کا معنی تو یہ ہے، جھانکنے کا معنی یہ ہے، لیکن یہ دونوں لفظ کہاں استعمال ہوتے ہیں، یہ محاورہ کس میں ہے، یہ تو ظاہر ہے اہل زبان ہی جانتا ہے کہ اس کا محاورہ کیا ہے۔ تو کچھ محاورات ہوتے ہیں وہ اہل زبان ہی جانتے ہیں، ان کے لیے استفسار کرنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے بھائی۔ وہ جتنی بھی آپ لغت میں مہارت اختیار کر لیں کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ کس موقع پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک محاورہ ہے، یہ کس موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی جا کے دیکھتا ہے، بھائی نہیں بھائی اس نے تو کوئی نہیں ماری، میں تو دیکھ کے آیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسی طرح سے عربی زبان میں کچھ ضرب الامثال، کچھ محاورے، کچھ حکایات، ان کو سمجھنے کے لیے آپ علماء کے پاس آئیں، آپ پوچھیں، مسائل کو پوچھیں، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، یہاں ہی سے گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ وہ ایک صاحب حدیث پڑھنے بیٹھ گئے، تو اب وہ ایک حدیث میں آتا ہے لا تحلقوا یوم الجمعہ، تو انہوں نے جناب ساری زندگی وہ کرتے رہے کہ جمعے کے دن حلق نہ کرو، لا تحلقوا یوم الجمعہ، جمعے کے دن کیا کرو، حلق نہ کرو۔ اب حلق، ہا لام قاف، حلق کرنا، بال منڈوانا۔ تو جب وہ اسی طرح سے گمراہی میں مطلب رہے، نہ سمجھے تو پھر کسی عالم کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا، ارے اللہ کے بندے، لا تحلقوا یوم الجمعہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن حلق نہ کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے حلقہ بنا کے مت بیٹھو۔ نہیں سمجھے؟ جمعے کی نماز کے لیے جب آؤ نا تو حلقہ بنا کے، گول ہلکا دائرہ بنا کے مت بیٹھو، بلکہ امام کا خطبہ توجہ سے سنو۔ تو کس بات کو کہاں لگا رہا ہے؟ تو یہ کچھ اس قسم کے آج کل کے فتنے ہیں کہ بھائی ہم خود ڈکشنری سے دیکھ کے معنی نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو مکمل کر لیا کرو، اور ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور فرمایا ولا تباشروہن، اور عورتوں کے سے مباشرت نہ کرو، یعنی ازدواجی تعلق قائم نہ کیا کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حالت میں کہ تم اعتکاف میں ہو۔ مرد اگر اعتکاف میں ہے اور وہ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، اپنے گھر میں ضرورت کے لیے آتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ بیت الخلاء کی ضرورت کے لیے، کھانا لینے کے لیے آتا ہے، اگر ضرورت اپنی بیوی سے پوری کر لیتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بیوی اگر اعتکاف میں ہے، مرد اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے تو اعتکاف بیوی کا ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب تک مت جانا۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا کا مطلب جس شخص کو اطمینان نہیں ہے، سرکش گھوڑے کو اطمینان نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیوی کے قریب جائے، پاس جائے تو ازدواجی تعلق قائم کر لے روزے کی حالت میں یا اعتکاف کی حالت میں، تو پھر ایسے آدمی کو دور رہنا چاہیے، قریب نہیں جانا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح سے اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ دیکھو آغاز بھی ہوا تھا تتقون سے، شروع سے، پہلا لفظ بھی کیا تھا، شروع میں جاؤ، کتب علیکم الصیام میں، کہاں چلا گیا، پیچھے نہیں جا رہا، ہاں یہ رہا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو روزے کا جہاں آغاز فرمایا وہاں پر بھی تقوی کی بات آئی، اور روزے کے مسائل جہاں ختم ہوئے آخر میں وہاں پر بھی لعلہم یتقون، تقوی کی بات آئی، تقوی اختیار کرنا۔ اور تقوی کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ کیا ہے، کہ انسان اپنی روحانی طاقت کو اوپر کر لے اور حیوانی طاقت کو آدمی کمزور کر لے۔ چلیں اب آ جاتے ہیں مسائل کی طرف۔ اب یہ مسائل کچھ روزے کے ہیں، ان کو بھی ہم مسائل کو سیکھیں تاکہ اس طرح سے ہم روزہ، جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے اس طرح سے ہم روزہ رکھ لیں۔
اہتمام رمضان کا اہتمام، ابھی جو ایام باقی ہیں ان میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ ایک تو دعا کا اہتمام کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اے اللہ میرے لیے شعبان اور رجب مبارک فرما اور رمضان تک زندگی عطا فرما۔ اس لیے اللہ پاک سے ابھی سے مانگیں کہ اللہ مبارک مہینے کی رحمتوں سے برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ نمبر 2، حقوق واجبہ کو ادا کریں۔ حقوق واجبہ چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، پچھلے روزے ہیں، ان کی ادائیگی کی فکر کریں اور نظریں جو مانی ہوئی ہیں ان کو پوری کریں اور سجدہ تلاوت جو رہے ہوئے ہیں ان کو پورا کریں۔ نمبر 3، حقوق العباد کی ادائیگی، لین دین ہے، کسی کا ناحق دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لے، یہ سب کام پورے کریں۔ اور نمبر 4، دل سے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کریں اور توبہ کریں تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے ہر قسم کے گناہوں سے آپ پاک اور صاف ہو جائیں۔ آمد رمضان پر ایک بڑا طویل خطبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اب آپ اس کی مبارک ہونے کا اندازہ کیجئے، اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ نے اس مہینے کی روزوں کو تمہارے لیے فرض فرمایا ہے اور راتوں کے قیام یعنی نماز تراویح کو ثواب کی چیز بتلایا ہے۔ دن کو روزہ، رات کا قیام۔ دن کو روزے سے نفس انسان کا سرکش گھوڑا اور باغی نفس جو ہے اس کو مانجا جاتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، اور رات کی تراویح سے اس کے اوپر نور چڑھتا ہے، زینت چڑھتی ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیوار کو کھرچیں گے، صاف کریں گے، اس کے بعد رنگ لگائیں گے۔ تو اس لیے کھرچا تو ہے لیکن رنگ نہیں لگایا، صاف ستھرا تو کر دیا لیکن دیوار کو مزین نہیں کیا تو یہ کہا جائے گا کہ کام پورا نہیں ہوا۔ تو دونوں کام کرنے، کھرچنا بھی ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے صاف پاک کرنا ہے اور پھر نور سے مزین کرنا ہے، تو رات کی تراویح سے نور پیدا ہوتا ہے۔ چلے ہاں، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھو پیچھے آؤ، مومن کا رزق جو بڑھا دیا جاتا ہے یہ اس لیے بڑھا دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں دوسروں کی غمخواری کرو، اس لیے نہیں بڑھا دیا جاتا کہ مائیں بہنیں افطار میں پکوڑے بھی تلیں، سموسے بھی تلیں، رول بھی تلیں، اور جناب ظہر سے اللہ کی بندی کھڑی ہوئی ہے مغرب تک کچن میں، اللہ اکبر۔ یہ ظلم ہے بھائی، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ خاتون خانہ ظلم کر رہی ہے اپنے اوپر اور گھر والے بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اس رمضان میں طے کرو کہ ہم نے روزوں میں ان سب تکلفات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمت کرو نا تھوڑی سی، نفس کو جب کمزور کرنا ہے اور روحانی طاقت اوپر لانی ہے تو پھر صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھا۔ جس کتے کو آدمی بھوکا رکھے اور شام کو دبا کے کھلائے تو کیا فائدہ اس کا؟ کم کرو۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، ان حدیث میں یہاں سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے روزہ افطار کی بات کس سے کی ہے کہ کس چیز کے ساتھ تم نے روزہ افطار کرنا ہے؟ ایک کھجور کے ساتھ، کھجور نہ ہو تو پانی کے ساتھ، لسی کا گھونٹ ہو، دودھ کا ایک گھونٹ ہو، اس کے ساتھ روزہ افطار کر لو۔ ثواب روزہ افطار کرنے کا، آپ 10 ڈشیں رکھ لیں، 50 ڈشیں افطار میں کسی کے لیے رکھ لیں، کسی کو آپ نے افطار کرایا، جو ثواب ایک کھجور کے کھلانے سے ملتا ہے وہی ثواب ان سب چیزوں سے ملتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے تکلفات میں پڑھنے کی؟ آپ نے جناب اگر مقصد آخرت ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے اچھے قسم کے کھانے بنا کے صرف 10 آدمیوں کو افطار دیا ہے۔ اگر آپ اتنا خرچہ جو آپ نے ان 10 پر کیا ہے، آپ یہ صرف کھجور پر اکتفا کرتے تو 1000 آدمیوں کو یہ پورا ہو جاتا۔ یہ خرچہ جو آپ نے یہاں پر کیا ہے، اس سے 1000 لوگوں کو آپ افطار کرا لیتے۔ تو یہ کوشش کرنے کی بات ہے، محنت کی بات ہے۔ تو یہ فضولیات سے اپنے آپ کو افطار کے وقت میں بچائیں، اور فرمایا کہ اس میں کیا احسان ہے اللہ کا، فرض جو ہے ادا کرے گا وہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے گا، اتنا بڑا یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو کھلاؤ، اس لیے نہیں کہ تاکہ افطار میں خود دبا کے کھاؤ۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا
اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کی مانند اس کو ثواب ہوگا، اور روزہ دار سے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے یہ ثواب تو اللہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، اس پر بھی اللہ یہ ثواب عطا کرے گا۔ تو کتنا آسان معاملہ ہے ثواب کا۔ آگے چلو۔ ایسا مہینہ ہے کہ اول حصہ اس کا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا آگ سے خلاصی کا، لیکن یہ گناہ گاروں کے لیے۔ نیک آدمی پہلے دن سے اللہ کی رحمت، پہلے دن سے مغفرت، پہلے دن سے جنت کا فیصلہ۔ اگر آپ اپنے آپ کو پہلے دن سے صاف کر لیں گے تو یہ سب چیزیں پہلے دن سے آپ کو مل جائیں گی، اور اگر نہیں آپ صاف کریں گے تو پھر 10 دن لگیں گے گناہ دھلنے میں۔ تو اس لیے وہ رحمت برسی 10 دن میں جا کے گناہ دھلے، پھر اس کے بعد یہ مغفرت کا اہل ہوا دوسرے 10 دن میں، اور مغفرت کا اہل ہونے کے بعد پھر تیسرے 10 دن میں یہ جہنم سے خلاصی کا اہل سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ سب باتیں اس شخص کے لیے جو رمضان سے پہلے ہی توبہ کر لے، اول دن سے یہ ساری چیزیں اس کو آ سکتی ہیں۔ اور اپنے ماتحتوں پر، غلاموں پر اور خادموں پر جو بوجھ ہلکا کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 4 چیزوں کی کثرت کرنے کا حکم ہے، 2 چیزیں اللہ کے واسطے، اور جو 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلے 2 چیزیں تم اپنے رب کو راضی کرو اور کلمہ طیبہ اور استغفار، اور دوسری 2 چیزیں جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، یعنی جہنم سے خلاصی مانگا کرو۔ چلیں یہ آیت کی تفصیل آ گئی۔ چلیں روزہ رکھ کر اگر جھوٹ اور غلط کاموں کو نہیں چھوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے روحانی طاقت کو کمزور ہی کیے ہوئے ہے، طاقتور نہیں کر رہا۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ آگے چلو۔ روزہ دار کو اگر کوئی گالی دے تو آپ جواب میں یہ کہیں کہ بھائی نہیں میرا روزہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، آپ نے کہہ دینا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ چلے تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اگر روزے کا مقصد تقوی ہے نا، گناہوں سے بچنا ہے، تو تقوی اس طرح سے ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے وقت گزارنا، اس طرح سے زندگی گزارنا جیسے آدمی راستے میں چلتے ہوئے کانٹے سے، کیچڑ سے، گارے سے، غلاظت سے، گندگی سے اپنے جسم کو بچاتا ہے، اسی طرح سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبائر سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صغائر تمہارے معاف کر دے گا اور اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا۔ چلے نماز تراویح کے مسائل۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور اللہ کی ذات عالی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ ومن قام رمضان، اور جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے گزشتہ گناہ بھی سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو دونوں پر گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، روزے پر بھی اور رات کے قیام پر بھی۔ اس لیے درخواست ہے کہ رات کا قیام، نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ خواتین اپنے گھروں میں اہتمام کریں، مرد حضرات مساجد میں اہتمام کریں، عورتیں اپنے گھروں کے اندر مکمل طور پر 20 تراویح ادا کریں، آدھی نہ چھوڑیں، 8 10 نہیں، مکمل 20 تراویح کو ادا کریں۔ چلے آگے چلو، یہ سب دلائل ہیں 20 تراویح کے۔ چلیں آگے۔ اس میں ایک مسئلہ یہاں جو ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو عام طور پر غلطی لگتی ہے۔ اگر 2 رکعت تراویح کی آپ نے نیت کی اور 2 رکعتوں کے بعد آپ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، تو تیسری کے لیے کھڑے ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ اگر اتحیات پڑھ کر آپ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے تو جہاں سے آپ کو یاد آ جائے وہیں سے واپس آ جاؤ، بیٹھ کر سجدہ سہو کرو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز تراویح ہو جائے گی اور 1 اضافی آپ نے کر دی۔ اور اسی طرح سے اگر 3 رکعتیں آپ نے اسی طرح سے پڑھ لی، بغیر سجدہ سہو کیے پڑھ لی، تو نماز دہرانا ہوگی۔
نماز کو دہرانا ہوگا۔ اور اس میں جو آپ نے تیسری میں قرآن پڑھا ہے وہ ہاں اگر آپ نے سجدہ سہو کر لیا، پہلی 2 ہو گئی، تیسری لغو ہو گئی، تیسری میں جو قرآن پڑھا ہے آپ اس قرآن کو دہرائیں گے۔ اور اگر آپ نے تیسری رکعت اضافی کر دی ہے، اس طرح سے آپ نے اضافی پڑھ لی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوئے، آپ نے اتحیات نہیں پڑھی، اتحیات پڑھے بغیر آپ کھڑے ہو گئے، اب بھی پہلا حکم یہ ہے کہ جہاں سے یاد آ جائے نیچے واپس آ جاؤ اور آ کے جناب سجدے کر کے سجدہ سہو کر کے نماز ختم کرو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اسی پر سلام پھیر لیا تو اب آپ کی یہ تینوں کی تینوں نمازیں باطل ہے، تینوں رکعتیں آپ کی باطل ہیں۔ ان تینوں میں جو قرآن پڑھا گیا ہے یہ آپ دوبارہ سے دہرائیں گے۔ ہر تراویح کے بعد چار تراویحوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ بعض لوگ سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتے ہیں، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جو سہولت سے ہو پڑھ لی جائے۔ چلے آگے چلو۔ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے نہیں ہوتی۔ روزے میں بھی نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے، روزے میں بھی نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے، نیت کا بہت بڑا دخل ہے روزے کے ساتھ، لہذا نیت کا خیال رکھا جائے۔ وہ بصوم غد نویت جو ہم لفظ پڑھتے ہیں، ان لفظوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ صرف دل میں یہ خیال رکھ لیں رات کو کہ صبح مجھے روزہ رکھنا ہے، یا صبح جب آپ سحری کھائیں تو اس وقت آپ دل میں خیال رکھیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ کافی ہے۔ چلے مستحبات، مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے عبادت میں اور اضافت میں عبادت میں اور نور پیدا ہوتا ہے، عبادت اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں کریں گے عمل تو ہو جائے گا لیکن اس میں ثواب میں کمی رہ جاتی ہے۔ سحری کھانا، رات سے نیت کرنا، سحری آخری وقت میں کھانا بشرطے کہ صبح صادق سے پہلے یقیناً فارغ ہو جائے، اور افطار میں جلدی کرنا۔ دیکھو جب حکم آ گیا اب افطار کا، آپ جلدی کرو، فوری افطار کر لو، چھہارے یا کھجور سے، اور یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ پورا مہینہ ہم کھجور سے ہی افطار کرتے ہیں، یہ فرض سمجھتے ہیں، ہاں جی، تو کبھی کبھی اس کے بغیر بھی افطار کر لینا چاہیے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ افطار کھجور سے افطار کرنا کیا ہے بھائی؟ بولو، مستحب ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھنا فرض ہے؟ بولو، مستحب ہیں۔ زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے نہ چھوڑے ہوں؟ بھائی موقع ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، موقع ملتا تو نہیں پڑھتے، ایسا ہی ہے نا۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مستحب۔ پڑھیں گے تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن وہاں آپ کہتے ہیں نہیں ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے، کبھی چھوڑ دینی چاہیے، ہیں جی۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں اور پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، وہ نفل پڑھنا لازم نہیں، مستحب۔ پڑھ لیں گے تو ثواب، نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اس زمانے میں آپ اس کھجور والے معاملے کو کبھی کبھی آپ ترک بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ یہ فرض کا درجہ نہ ہو۔ کبھی آپ پانی سے افطار کر لیں، کبھی آپ لسی کے گھونٹ سے افطار کر لیں، کبھی کسی اور شے سے آپ افطار کر لیں۔ ضروری کر دیا گیا ہے اس کو چھوارے اور کھجوری کے ساتھ۔ افطار کا ٹائم 10 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، آج کچن میں کھجور نہیں ہے تو ماں چیخ رہی ہے بڑا کھجور لاؤ، افطار کیسے ہوگا آج کھجور ہی نہیں ہے۔ او یا خدایا، یہ تو غلط بات ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ کھانا پینا شریعت نے کسی بھی کھانے روز عبادت کو کھانے کے ساتھ مخصوص تو نہیں کیا کہ آپ اسی طرح سے افطار کریں گے تو عبادت مکمل ہوگی، نہیں، مستحب بتایا۔ وہ علیحدہ بات ہے، تقویت ہے۔ اس میں اطباء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کھجور خالی پیٹ کافی وقت رہتا ہے اس کے بعد کھجور کھاتا ہے تو معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت دین ایسا ہے کہ اس دین کے اندر انسان کی صحت کی بھی ضمانت ہے، سمجھے جی، اس لیے طاقتور ہے، اس لیے اس کے کھانے کا حکم ہے، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے داروں کو روزہ افطار کرانا، خواہ کھجور سے ہو یا ایک گھونٹ پانی کا ہو یا ایک لسی کا ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قربان جاؤں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت دین لائے۔ ایک پانی کے گھونٹ پر بھی ثواب مل رہا ہے، ایک لسی کے گھونٹ پر بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو کبھی کبھی ان چیزوں کو بھی رواج دو جو اللہ کے نبی کی سنتیں، یہ بھی تاکہ پوری ہو، سمجھے جی۔ کبھی کسی کے گھر میں پانی ہی پہنچا دو، چلو آج میں میٹھا پانی آپ کو فراہم کر دیتا ہوں، چلو اچھی بات۔
چلیں، فضول کلام سے اجتناب کرنا، اہل و عیال پر فساد کرنا، اگر کوئی اس سے الجھ جائے تو صاف کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ 3 کاموں کا زیادہ کا اہتمام کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد، کثرت سے استغفار اور صدقہ دینا چاہیے۔ اور یہ سحری میں جلدی، یعنی سحری، یہ لفظ غلط ہے، اس کو ہٹا دو، اس دن بھی کہا تھا اس کو ہٹا دیتے یار۔ چلو بیٹا یہ نوٹ رکھنا ذرا، چلے آگے۔ روزے کے مکروہات، جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے: گون چبانا، کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا مسلسل، کوئی چیز چکھنا، البتہ جس عورت کا خامن سخت مزاج ہو اور لڑائی کا اندیشہ ہو تو اسے زبان کی نوک سے سالن کا نمک چکھ لینے کی اجازت ہے، چکھ کر اسے تھوک لے۔ یہ 2 باتیں ہیں، ایک تو عورت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کتنی رخصت دی ہے، اللہ نے اس کو کتنی رعایت دی ہے، اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے، اور دوسرا اس بد مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ میری وجہ سے شریعت نے یہ حکم نازل فرمایا، میری وجہ سے یہ حکم نازل فرمایا، اور میری بیوی پریشان تھی اور اللہ نے اس کے لیے آسانی کر دی ہے۔ میں کتنا بد مزاج ہوں کہ میری وجہ سے لڑائی ہوتی ہے گھر میں، نمک پر، مرچ پر، مسالے پر لڑائی ہے کہ جناب یہ نمک کم ہے اور یہ ہے، تو اس لیے اس عورت کو بہرحال اجازت دے دی گئی۔ اچھا جی، نمبر 3، کلی یا ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ بہت زیادہ کرنا، منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نکلنا مکروہ ہے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا۔ نمبر 6، بے قراری، گھبراہٹ ظاہر کرنا۔ نمبر 7، غسل جنابت کو قصداً صبح تک مؤخر کرنا، البتہ سحری کا وقت تنگ ہو تو اچھی طرح کلی کر کے جنابت کی حالت میں سحری کھانا جائز تو ہے، بعد میں فوری غسل کر لے، لیکن اگر زوال تک بغیر عذر کے اس حالت میں رہا تو فرشتے لعنت کریں گے۔ کوئی یا منجن سے دانت صاف کرنا، نیز ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مسواک ہر طرح کی استعمال کر سکتے ہیں، تازی بھی خشک بھی ہر طرح کی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ باقی جو چیزیں ہیں ادویات، ان کو روزے کی حالت میں نہ استعمال کیا جائے۔ مفسدات، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مفسد چیزیں ان باتوں کو کہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی 2 قسمیں، پہلے وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ انتہائی اہم ضابطہ، اس کے متعلق ایک ضابطہ لکھا گیا ہے، اس کو ذہن نشین فرمائیں کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے۔ اس کے متعلق ایک انتہائی اہم ضابطہ ذہن نشین کر لیں، جس سے بہت سارے مسائل انشاءاللہ آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہوا کے علاوہ ہر وہ چیز روزہ توڑ دیتی ہے جو باہر سے معدہ، حلق، آنتوں، پھیپھڑوں میں پہنچ کر ٹھہر جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا بھی انسان کے منہ میں جاتی ہے، لیکن ہوا کے علاوہ باقی چیزیں، چاہے وہ شے کھانے کی ہو، پینے کی ہو، یا کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا اندر کسی نے داخل کر دیا چلا گیا، تب بھی خواہ وہ قدرتی راستے سے، یعنی ناک اور منہ سے، یہ قدرتی راستہ کہلاتا ہے، یا مصنوعی اور غیر قدرتی راستے سے۔ مصنوعی راستے سے مراد کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، منہ سے نہیں کھا پایا تو اس کو جناب وہ نلکی لگا کے اندر اس کو خوراک منتقل کی گئی ہے، یا اسی طرح سے غیر قدرتی راستے سے، مثلا پیٹ کا گہرا زخم ہے، اس زخم سے کوئی شے اندر چلی جاتی ہے، معدے میں پہنچ جاتی ہے، دماغ تک پہنچ جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ شے بہنے والی ہو یا بہنے والی نہ ہو، خواہ وہ عموماً کھائی جاتی ہو یا کھائی نہ جاتی ہو، جیسے لوہا، پتھر، لکڑی کا ٹکڑا، کچے چاول وغیرہ، یہ سب چیزیں معدے کے اندر پہنچ گئیں اور اسی طرح سے جناب حلق میں پہنچ گئی یہ چیزیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چلے، کوئی زبردستی چیز منہ میں ڈال دے، صورت میں روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور حلق سے اتر جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم آئے گی۔ کلی کرتے وقت پانی اگر حلق میں اتر جائے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص کو روزہ یاد تھا وضو کرتے وقت، ویسے ہی کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر جائے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم آئے گی۔ عام طور پر کبھی کبھی وضو کرتے وقت بے احتیاطی ہو جاتی ہے، حلق میں پانی اتر جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن روزہ ٹوٹ گیا پھر بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے دن کو، اسی طرح سے رہنا ہے، بس اس روزے کی قضا آپ کریں گے بعد میں۔ کون سی قے آ جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ یہ قے کے بارے میں ذرا تفصیل، قے کے بارے میں تفصیل یہ کہ قے یا تو از خود آئی ہوگی یا اس کو مثلا انگلی وغیرہ سے کے ذریعے سے لایا گیا ہوگا۔ اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب یہ منہ بھر کر ہو اور چنے کی مقدار یا اس سے زائد قے کو جان بوجھ کر واپس اندر لوٹا دیا جائے۔ یہ سمجھیے گا، قے سے روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ از خود اگر قے منہ بھر کر آئی، باہر نکلی، اس سے روزہ
نہیں ٹوٹے گا، یاد رکھیے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن قے منہ بھر کر آئی اور اس کا کچھ حصہ واپس لوٹا دیا آدمی نے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر قے از خود کی ہے اور وہ قے کی جو وہ منہ بھر کر ہوئی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو قے سے دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر ایک، خود بخود آئی اور اس نے واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو، قے کی، اس نے انگلی ڈال کر قے کی، اور قے کی تو کتنی ہوگی، تو منہ بھر کر ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا۔ یہ دو صورتیں۔ ویسے از خود اگر قے آ جاتی ہے، چاہے منہ بھر کر ہو، واپس آپ نے نہیں لوٹائی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چلیں، دانتوں سے کسی چیز کو اندر نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے صبح سحری کا وقت نکل گیا ہے، روشنی ہو گئی ہے، دانت میں گوشت کے ذرات پھنسے ہوئے تھے، اس کو جناب زبان سے نکال کر اندر ہی لے گیا ہے، تو یقیناً ہاں جو چیز دانتوں میں رہ گئی اس کو زبان کی نوک سے نگل گیا، جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ۔ اگر منہ سے نکال کر باہر نکال کر پھر نکلا تو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دو صورتیں، اگر اندر سے ہی اندر لے گیا، منہ سے ہی اندر لے گیا تو وہ ذرا بڑی مقدار ہو تو روزہ ٹوٹے گا، بہت قلیل مقدار ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ باہر نکالا، اس نے ہاتھ میں دیکھا کیا ہے، اچھا گوشت کا ذرہ، چلو واپس لے گیا اس کو، ٹھیک ہے، تو یہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے نکلنے والا خون، دانتوں میں نکلے ہوئے خون کو اگر نگل گیا جبکہ وہ خون تھوک پر غالب تھا تو اس طرح سے روزہ بحالت روزہ یہ دانت یا داڑھ نکلوا دی، اس سے خون نکل کر حلق کے اندر چلا گیا اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی۔ دانتوں میں خون نکلا ہوا اگر تھوک پر غالب ہے اور اندر نگلا ہے تو روزہ ٹوٹے گا بھائی۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، بتا کے تھک جاتے ہیں ہم لوگ رمضان میں۔ یہ روزہ ذرا سی بات، مول صاحب یہ ہو گیا، اللہ کے بندو سیکھو بھائی مسائل، سیکھو بھائی مسائل، یہ ہو گیا میسج پر میسج، فون پر فون، چھوٹی چھوٹی بات، منہ میں خون آ گیا، اب کیا کریں، اندر تو نہیں اندر نہیں نکلا ہے، اچھا نہیں ٹوٹے گا، بس تھوڑا سا زیادہ تھا نہیں ٹوٹے گا، اور ذرا زیادہ تھا اب نہیں ٹوٹے گا بھائی، یہ حال ہے۔ راستے میں چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر کیا ہوا، جسم سے خون نکل آ رہا ہے، اچھا تو خون نکل آ رہا ہے تو اس کا روزے سے کیا تعلق ہے، وضو ٹوٹتا ہے اس سے، خون تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، اچھا روزہ، مطلب ہے کہ یہ ہماری جہالت ہے، یہ حال ہے۔ اتنے مسائل بھی، موٹے موٹے مسائل ہمیں نہیں پتا کہ روزہ ٹوٹنے کا تعلق تو معدے کے ساتھ ہے۔ چلیں، ناک میں پانی، دوا، تیل ڈالنے سے روزے کا حکم، ناک میں دوا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے اتنا مبالغہ کیا کہ پانی حلق میں چلا گیا اور یاد بھی تھا کہ روزہ ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ البتہ اگر روزہ یاد نہ ہو، اس طرح ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچا، حلق تک نہ پہنچا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کان میں تیل، دوا یا پانی کے چلے جانے سے روزے کا حکم، روزے کی حالت میں کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی شخص کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور وہ پانی سے یا تیل وغیرہ سے یا دوا سے اس کے حلق تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ چلیں، بھولے سے کچھ کھا پی لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بھولے سے کچھ کھا پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ سمجھ کر ٹوٹ گیا ہے، پھر قصدن کھا پی لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے بھولے کر کھانے سے بھول کر بالکل زیادہ کھا لیا، تھوڑا کھا لیا، پیٹ بھر کر کھا لیا، کتنا آسان عمل ہے اللہ نے روزے کے معاملے میں۔ دیکھو نماز میں بھول معاف نہیں ہے اور روزے میں بھول معاف ہے۔ نماز میں اگر بھول کر کوئی کلام کر لیتا ہے، ابھی تو پانی پی سکتے ہیں نا، چلو بسم اللہ۔ نماز میں اگر کوئی بھولے سے کلام کر لے تو کیا ہوگا، بولو، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور روزے میں بھولے سے کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی وجہ بتا سکتا ہے؟
میں اس کا جزا دوں گا، بدلہ دوں گا نا، وہ تو ہے، لیکن وجہ اس کی کیا ہے کہ نماز بھولے سے، نماز میں بھول معاف نہیں ہے، روزے میں بھول معاف ہے. کیوں؟ کچھ تھوڑی سی بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ نماز جو ہے نا روزانہ کی عبادت ہے اور روزہ سال میں ایک بار ہے. جیسے کہ عورت جو ہے ایام مخصوصہ میں قضا کرتی ہے، نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے. ہاں نماز کو لوٹانا آسان ہے، روزے کو لوٹانا مشکل. اور دوسری بات ہے کہ ماہ رمضان نکل جائے گا، رمضان کا روزہ چلا جائے گا اگر اس کی قضا ہوگی. نہیں، قضا تو بعد میں ہے نا. چلو سمجھیں، علت اور سبب یہ ہے کہ نماز ایک مخصوص حالت ہے جو مذکرہ ہے. مذکرہ یاد دہانی کرانے والی ہے. آدمی وضو کرتا ہے، مخصوص رخ پر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، مخصوص طریقے سے نماز پڑھتا ہے. یہ سب کی سب حالتیں کیا ہیں؟ آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ نماز میں کھڑے ہیں. مطلب ہے کہ ایک آدمی امام کے پیچھے بھی کھڑا ہوا، قبلے کی طرف بھی رخ کیا ہوا ہے، ہاتھ بھی اس نے باندھے ہوئے ہیں، رکوع میں جھکا ہوا ہے، سجدے میں ہے، پھر بھی اتنا غافل ہے کہ بھول سے بات کر رہا ہے. لیکن روزے میں کوئی حالت یاد دہانی کی کوئی حالت نہیں ہے. روزہ مطلب ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے، پتہ تو نہیں چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا ہے. نماز پڑھتے ہوئے دور سے نظر آئے گا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن روزے کا کوئی اظہار نہیں ہوتا. تو روزے میں کوئی حالت مذکرہ کیا نا، یاد دہانی کرانے والی کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ آپ روزے میں ہیں. بس وہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے اور ذہن سے محو ہو سکتا ہے. اور نماز کے اندر ذہن میں تو رکھنا پڑتا ہے دھیان، لیکن ساتھ ساتھ جسم بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کس میں کھڑے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہیں نا. اس لیے یہ تو یہ شریعت کی علتیں اور احکام ہیں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہرحال. لیکن خیر کوئی بات نہیں، اگر مسئلہ پتہ ہے اور اس کی علت اور وجہ لاجک پتہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو مسئلہ تو معلوم ہے نا کہ نماز میں بھولے سے کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی اور روزے میں بھولے سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بس مسئلہ پتہ ہے، پھر وہ علت پتہ کرنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس آنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، علت اپنی طرف سے نہ کریے گا. چلو اللہ اکبر. سورج غروب ہونے سے پہلے بھولے سے روزہ افطار کرنے سے صرف قضا لازم ہوگی. بادل یا غبار، آج کل تو یہ آسان ہے، کیلنڈر ہے، سب کچھ ہے، لیکن خیال کیا جائے کیا شدید پیاس کی حالت میں روزہ افطار کرنا درست ہے؟ اگر بھوک یا پیاس اس قدر ہو جائے کہ خطرہ ہو کہ کچھ کھایا یا پیا نہیں تو جان نکل جائے گی، ایسی صورت میں افطار کرنا جائز ہے. بعض میں اس کی قضا کر لی جائے. اور بلکہ اگر آپ بیمار پڑ گئے اور اتنے شدید بیمار پڑ گئے کہ دوائی اگر نہ دی شام تک تو جان جانے کا خطرہ ہے، ڈاکٹر کہہ رہے افطار کرو، گھر والے کہہ رہے افطار کر دو، کھاؤ، یہ نہیں کر رہا، اب گناہ گار ہے. ٹھیک ہے نا. اب شریعت نے جو اسے اجازت دی ہے اس اجازت کو استعمال نہیں کر رہا تو کیوں اپنے آپ کو بہادر بنا رہے ہو بھائی؟ نہیں سمجھے. عصر کا وقت تھا بدر کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر ہے، عصر کا ٹائم ہے، نڈھال ہو گئے کچھ لوگ بدر میں ہیں جی، کافروں سے لڑتے دھوپ شدید، تپش، حرارت، گرمی، روزہ بھی ہے، سفر بھی تھا. تو سفر میں تو ویسے بھی کیا ہے، رخصت ہے نا، رکھے ہوئے تھے روزے، پھر کہ روزہ رکھنا افضل ہے، رکھا ہوا تھا روزہ، لیکن نڈھال ہو گئے. آپ نے فرمایا روزے توڑ دو، افطار کر دو. سب بہت ساروں نے افطار کر دیا، کچھ رہ گئے، انہوں نے کہا اب عصر ہی تو ہے، تھوڑا سا ٹائم تو رہ گیا ہے، اب کیا کریں گے، چلو روزہ ہو جائے گا. تو نیت تو اچھی تھی نا، لیکن آپ نے فرمایا اولئک العصاة، یہ گناہگار ہیں، یہ گناہگار ہیں، انہوں نے شریعت کی پیروی نہیں کی. اصل شریعت کی پیروی کیا ہے؟ حکم ماننا ہے، حکم ماننا ہے. میری خواہش ہے کہ میں اپنے روزے کو پورا کر لوں، میری خواہش ہے. حکم شریعت کا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس وقت تم توڑ دو اس کو، تو میں نے تو خواہش پر پیروی کی ہے نا، میں نے خواہش پر چلا ہوں، حکم تو نہیں دیکھا میں نے. تو شریعت میں اصل حکم ہے، حکم کی پیروی کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے بدر کیا نام ہے حدیبیہ کے موقع پر، اب اندازہ کیجئے قربان جاؤں صحابہ پر، ان کی قربانیاں دیکھیے، کس قدر مشقت والا عمل ہے. حدیبیہ کے موقع پر مکہ، یہ قریب مکہ میں ہم پہنچ گئے
اور عمرے کی لیے سارے آئے ہوئے ہیں اور احرام بندھے ہوئے ہیں، اور کس قدر جو ہے اندر سے تڑپ ہے، اتنے سال ہو گئے حرم کو دیکھا نہیں، بیت اللہ کو دیکھا نہیں، سارے پہنچے ہوئے، حکم آیا کہ چلو اپنے احرام کھول دو، جانور ذبح کرو اور اپنے احرام کھول دو۔ تو وہاں پر 1400 صحابہ نے اپنے احراموں کو کھولا، جانوروں کو ذبح کیا، بغیر عمرہ کیے واپس کے۔ کیوں؟ رسول اللہ کا حکم آ گیا نا، رسول اللہ کا حکم آ گیا۔ کوئی ایسا ہو سکتا تھا چلو یار میں چھپ چھپا کے، میرے وہاں جاننے والے ہیں، مکہ میں 2-4 اچھے لوگ ہیں، چلو میں ان کے توسط سے عمرہ کر کے آ جاؤں گا، ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر آدمی اس طرح سے کھانچے نکال سکتا تھا نا، لیکن نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے واپس جانا ہے۔ تو شریعت اتباع کا نام ہے، خواہشات کا نام نہیں ہے۔ میری خواہش ہے اس وقت میں نماز پڑھوں، بھائی تم شریعت کا حکم دیکھو نا، شریعت کا حکم اور فیصلہ دیکھو کہ وہ کیا ہے، اپنی چاہت پر مت چلو۔ چلیں، سگریٹ، حقہ، پان، نسوار وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کی حالت میں اگر سگریٹ، پان، نسوار، حقہ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر سحری کھانے کے بعد پان یا نسوار منہ میں رکھ کر سو گیا اور بیدار ہوا تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو ہو چکا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ میں کبھی پان رکھ لیتے ہیں اور آنکھ لگ گئی ہے، یا بے خیالی میں جناب اذان ہو گئی تو صاحب اب پان آپ نے رکھا ہوا ہے، نسوار رکھی ہوئی ہے، روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، یہ روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیلر کا استعمال خواہ دمہ کے مریض کے لیے کسی اور مقصد کے لیے استعمال، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے استعمال سے دوا کے ذرات حلق میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح سے بھاپ لینے سے، یہ بھی خوب یاد رکھے، لہذا روزے کی حالت میں بھاپ خواہ بذریعہ ناک لی جائے یا منہ سے لی جائے، دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھاپ کے ذرات اندر جاتے ہیں نا، سمجھے؟ تو کرونا والے کو کسی نے کہا ہے تو پھر وہ افطار کے بعد بھاپ لینا، پہلے نہ لے۔ چلے، آکسیجن، اگر کسی مریض کو دی جانے والی آکسیجن عام ہوا میں پائی جانے والی آکسیجن ہی پر مشتمل ہو، اس میں کسی شکل کی کوئی دوا یا کوئی مادی چیز بالکل شامل نہ ہو، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اس میں کسی قسم کی شکل میں کوئی دوا یا مادی چیز شامل ہو تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دل کے مریض میں زبان کے نیچے گولی رکھنے کا حکم، امراض قلب میں زبان کے نیچے جو گولی رکھی جاتی ہے وہیں جذب ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر دوا کے اجزاء لعاب کے ساتھ مل کر حلق کے اندر چلے جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر صرف وہاں تک ہے اور آپ نے باہر تھوک دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان سب صورتوں میں صرف ان روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ جو روزہ ٹوٹ گیا ہو، رمضان گزرنے کے بعد اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا۔ نیز رمضان کا روزہ اگر کسی شخص کا ٹوٹ جائے تب بھی اس شخص کے لیے افطار تک کچھ کھانا پینا جائز نہیں، بلکہ سارا دن روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ دوسری قسم وہ شرائط جن کے پائے جانے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم۔ یاد رکھیں، کفارہ واجب ہونے کے لیے درج ذیل تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا ادا روزہ ہو تو تب کفارہ لازم آتا ہے۔ اگر رمضان کے روزے کی قضا بعد میں کر رہا ہے، چھوٹے روزے کی قضا کر رہا ہے، وہ ٹوٹ گیا تو پھر اس پر کفارہ نہیں آتا، یا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ نہ ہو۔ نمبر 2، رمضان کے روزے کی نیت بھی رات یعنی صبح صادق سے پہلے کی ہو۔ نمبر 3، کوئی شرعی عذر مثلا سفر، بیماری وغیرہ بھی نہ ہو۔ نمبر 4، مضطر نہ ہو، یعنی جان کے جانے کا خوف نہ ہو۔ اور نمبر 5، اکراہ یعنی کسی نے دھمکی وغیرہ سے نہ کھلایا ہو۔ اور نمبر 6، کھانے پینے میں خطا غلطی واقع نہ ہو، جیسے غرغرہ کرتے وقت پانی میں حلق اتر جائے تو اس سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ آگے چلو۔ روزہ یاد ہونے کی صورت میں عمدن جان بوجھ کر اپنے منہ کے راستے سے یہ معدے تک کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز پہنچائی جائے جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، اس سے پیٹ کی اشتہا، چاہت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے استعمال سے عام مروجہ طریقے کے مطابق کیا گیا ہو تو اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ ایسی چیز کے کھانے کے بعد کوئی شرعی سماوی مثلاً حیض و مرض وغیرہ بھی نہ آیا ہو، بسا اوقات کھا لیا اور اس کے بعد جو ہے نا کسی عورت کو ایام آگے تو پھر اب کفارہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے میں قصداً ہم بستری کر لینے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یاد رہے کہ کفارہ واجب ہونے کے لیے ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ کفارہ
رمضان کے روزے کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان روزے کی طاقت رکھتا ہو اور 60 روزے پے در پہ رکھنا واجب ہیں، البتہ اگر کوئی شخص لا علاج بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے رکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر۔ روزے کے چند ایسے اہم مسائل جن سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ ان کی تفصیل کو نہیں جانتے، پرواہ نہیں کرتے۔ آگے چلیں ذرا۔ خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں کہ کمزوری غالب آ جائے۔ غسل، تیل، سرما، خوشبو لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آگے چلے۔ کلی کے بعد منہ کی تری تھوک ہلکا سا اندر چلا جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا۔ ہاں پیچھے ایک اس میں ذرا بات ذہن نشین کریں۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر انجیکشن ایسا ہو جس سے دوائی براہ راست یعنی رگ کے واسطے کے بغیر معدہ یا دماغ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ چلیں۔ بلا اختیار حلق میں مکھی یا دھواں چلی جائے، اس سے نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا بلا کراہت درست ہے۔ بحالت روزہ مسواک کرنا اگرچہ تازی جڑ ہو یا شاخ ہو بلا کراہت درست ہے۔ چلیں۔ ضرورت کے تحت دانت یا داڑھ نکلوانا یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کا خون اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتلام، انزال، مزی کے نکلنے سے، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چلیں۔ روزہ توڑنے کی اجازت کب ہے؟ سفر کی وجہ سے، بشرطے کہ سفر شرعی ہو، اور سفر شرعی کی تعداد موجود ہونے کے اعتبار سے موجودہ زمانے 48 میل یعنی 78 کلومیٹر ہے۔ مرض کی وجہ سے جب خطرہ ہو کہ روزہ رکھے گا تو مرض بڑھ جائے گا، جان چلی جائے گی، روزہ توڑ سکتے ہیں۔ بھوک یا پیاس کی یہ حالت ہو جائے کہ اگر روزہ نہیں توڑے گا تو موت واقع ہو جائے گی، روزہ توڑ سکتے ہیں۔ حاملہ عورت جب بچے کو یا خود کو قوی نقصان کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑ سکتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کے لیے جب کہ وہ اسے ڈر ہو کہ کچھ نہ کھایا یا نہ پیا تو دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی جان کا خطرہ ہے، متبادل صورت نہیں ہے تو روزہ توڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کرے گی۔ 5 چیزیں روزے کو برباد کرتی ہیں۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری، جھوٹی قسم، بد نظری، ان سے روزہ تباہ ہو جاتا ہے۔ روزہ افطار کرانے کے فضائل پیچھے آ بھی چکے ہیں۔ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر اجر ملتا ہے اور کوئی کمی نہیں ہوتی۔ روزہ افطار کرانے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ افطار کرانے والے کو جہنم سے آگ سے خلاصی ملتی ہے۔ روزہ افطار کرانے والے کے لیے فرشتے جو ہے وہ رمضان کے آخر تک 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ اس پر رحم فرما، اس کی غلطیاں معاف فرما، اس کے عمل کو مقبول بنا۔ اور یہ مسنون دعا ہے، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، یہ افطار کی دعا ہے۔ اور جب افطار کر چکو تو یہ پڑھا کرو، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا بھی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ 2 دعائیں ہیں افطار کے وقت۔ یہ جب رمضان آتا ہے تو کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اللہم لک صمت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے لیے افطار کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ بھائی ان چکروں میں آپ مت پڑھو، یہ پہلے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، اور اللہم انی لک صمت اگر کوئی پڑھتا ہے تو تب بھی کوئی لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹھیک پڑھ رہا ہے وہ بھی، اللہم انی لک صمت علی رزقک افطرت وبک آمنت، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو وہ تشویش میں ڈالنا، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہم لک صمت پڑھیں گے اور افطار کر کے پھر اس کے بعد فارغ ہو جائے، پھر آپ نے پڑھنا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ چلو، روزے کا فدیہ۔ اگر کسی نے مرتے وقت اپنے اولیاء کو وصیت کی کہ جب میں مر گیا تو اور ان کے ذمہ لازم ہے کہ روزے کا فدیہ دیں، میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہر روزے کا فدیہ صدقۃ الفطر کی مقدار ہے۔ وہ بوڑھا آدمی جس کو صحت یاب ہونے اور طاقتور ہونے کی مزید امید نہ ہو، وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو اس کی جانب سے روزے کے بدلے میں 1 صدقۃ الفطر یعنی تقریباً 2 کلو گندم کے آٹے کی قیمت ادا کر دی جائے۔ تندرست آدمی کی جانب سے فدیہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ روزے کی قضا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو بھائی یہ مسائل کچھ آپ کے سامنے آگے کچھ خلاصہ ہم نے ذکر کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کی جو نشست ہوگی اس میں ہم زکوٰۃ کے مسائل ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وانجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم.